بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد محمد۔ الحمدللہ آج تیسرا جلسہ ہے شرح زیارت اربعین کا۔ در حقیقت یہ جو زیارت اربعین ہے یہ چھٹے امام کی زبانی امام حسین علیہ السلام کے فضائل اور مصائب کا ایک مجموعہ ہے جو کہ زیارت کی صورت میں امام علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ تو اس زیارت میں کچھ فقرات جو ہیں امام کے فضائل پر فضیلت پہ دلالت کرتے ہیں اور کچھ امام کی مظلومیت کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج اس جملے تک پہنچے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ جو ہے صفوان جمال کو فرمایا کہ جب زیارت کے لیے جاؤ اربعین کی زیارت امام حسین علیہ السلام کی کرو تو یہ الفاظ جو ہے وہاں پہ جا کے ادا کرو۔ اللہم انی اشہد انہ ولیک و ابن ولیک، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک امام حسین علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ اللہ کا ولی ہے اور اے اللہ وہ آپ کے ولی کا فرزند ہے۔ اور ولی کے ہم نے دو معنی اوپر ذکر کیے تھے کہ ولی کی ایک حق کے جو مفروض و طاعہ ہے، ایک ولی کا معنی، اور دوسرا ولی کا معنی جو ہے قریب ہے، معنی اعتبار سے قریب ہو، بعد میں آنے والا بغیر کسی فاصلے کے۔ تو یہ ایک ولی کا معنی ذکر کیا تھا، اور آگے جملہ ہے وصفیوں کا وابن صفی، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام آپ کا منتخب شدہ ہے اور منتخب شدہ ہستی کا بیٹا ہے۔ اور صفی کا بھی معنی ہم نے ذکر کیا تھا، یعنی خالص ماء صافی، یعنی خالص پانی کو کہا جاتا تھا، یعنی وہ بالکل خالص ہستی ہے اور خالص ہستی کا بیٹا ہے، یا وہ منتخب ہے اور منتخب ہستی کا بیٹا ہے۔ آگے زیارت کا جملہ ہے کہ الفائز بکرامتک، اے خدا امام حسین کی ذات وہ ہے کہ جو آپ کی کرامتوں کے بدولت، آپ کی عطاؤں کے بدولت، آپ کی رحمتوں اور فضیلتوں کے بدولت وہ کامیاب ہے۔ الفائز بکرامتک یعنی آپ کی بزرگی کی وجہ سے، آپ کی فضیلت کی وجہ سے، آپ کی جو ہے نظر خاص کی وجہ سے وہ کامیاب ہے۔ فائز کا لفظ جو ہے فازہ یفوزو سے ہے، فازہ یفوز و فائز، تو فائز کا مطلب ہے کامیاب ہونا۔ اب امام حسین علیہ السلام نے وہ کون سے کارنامے انجام دیے کہ جس کی بدولت امام کو یہ سند فائز ہونا امام کو ملی؟ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 20 ہے کہ جس میں خداوند متعال جو ہے فائز یا کامیاب آدمی کی ایک معیار بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ صفات جس آدمی میں پائے جائیں تو وہ آدمی کامیاب ہو جاتا ہے۔ آیت مجیدہ فرماتی ہے کہ الذین آمنوا، سب سے پہلے کہ وہ مومن ہوں، وہاجروا اور وہ ہجرت کریں، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کریں، یعنی مومن بھی ہوں، ہجرت بھی کریں، اللہ کی راہ میں جہاد بھی کریں، اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد بے اموالہم و انفسہم، اپنے مال سے بھی ہو اور اپنی جان سے بھی ہو، اپنے مال کو بھی خدا کی راہ میں قربان کرے اور اپنی جان کو بھی خدا کی راہ میں قربان کرے۔ تو اس طرح کے جو افراد ہوں گے اعظم درجۃ عند اللہ، ان ہستیوں کا درجہ خدا کی بارگاہ میں بہت بڑا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو خدا کی بارگاہ میں کامیاب ہیں۔ تو اگر یہ جو قرآن مجید نے ذکر کیا کہ مومن ہوں، ہجرت کریں، اللہ کی راہ میں مال اور اموال سے جو ہے جہاد کریں، تو یہ مکمل صفات جو ہیں امام حسین علیہ السلام کی ذات جو ہے عالی میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جو ہے ایمان کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہے، بلکہ کوئی مومن اس وقت مومن نہیں بن سکتا جب تک امام حسین علیہ السلام کی امامت کا اقرار نہ کرے، امام کی منزلت کو نہ مان لے۔ وہ ہاجر، اور امام نے ہجرت بھی کی، مدینے کو چھوڑا، مکے آئے، مکے کو چھوڑا، کربلا کی طرف آئے تو اللہ کی راہ میں ہجرت بھی کی،
اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، اپنا سب کچھ مال بھی قربان کر دیا، اور اپنا نفس اور اپنا اپنی جان بھی قربان کر دی۔ تو یہ تمام صفات امام حسین علیہ السلام کی ذات میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کو یہاں پہ مولا نے فرمایا کہ الفائز و بکرامت، اے خدا امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ آپ کی برکتوں اور آپ کی جو ہے کرامت اور فیض کی بدولت امام حسین علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ فائز اور کامیاب ہے۔ امام کی کامیابی اس منزل اور اس درجے پہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی وہ مشہور حدیث جو امام نے شبیب کے بیٹے کو بیان کی ہے، تو اس حدیث میں بھی امام فرماتے ہیں کہ اگر تم کوئی خواہش کرنا چاہو تو اس طرح کی خواہش کرو۔ پھر وہ امام نے الفاظ جو ابن شبیب کو بیان کیے، حدیث یہ ہے، بہار میں یہ حدیث ہے کہ یبن شبیب ان سرک ان یکون لک من الثواب مثل ما لمن استشہد مع الحسین، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بھی وہ ثواب ملے جو کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہونے والوں کو ثواب ملا، تو فقل متی ما ذکرتہ، تو جب آپ کو امام حسین کی یاد آئے تو پھر یہ الفاظ بیان کرو۔ کون سے؟ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کہ کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا اور جو ہے بہت بڑی کامیابی سے سرفراز ہو جاتا۔ یعنی امام حسین کی کامیابی اس درجے پہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام اپنے شیعوں کو، چاہنے والوں کو اس کامیابی تک پہنچنے کا سبق دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو وہ کامیابی چاہیے جس کامیابی کے پہنچنے کا انسان جو خواہش کرتا ہے، رزق ہے، تمنا ہے، تو اس کے لیے آپ یہ عمل کرو کہ جب بھی آپ کو امام حسین یاد آئے تو ان جملوں کے ساتھ امام کو یاد کرو۔ یعنی امام اس کامیابی کے درجے پہ ہیں کہ دوسرے مومنین جو ہے اس کامیابی کے درجے کے مشتاق ہیں۔ آگے ایک عجیب روایت ہے، اس روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں یہاں سے لوگ مر کے آخرت کی طرف جائیں گے تو کچھ جنت میں جائیں گے اور کچھ جہنم میں جائیں گے، تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو اہل جنت ہوں گے، اہل جنت میں سے کوئی بھی بندہ دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرے گا۔ مثلا میں جاؤں دنیا سے واپس آؤں، جو وہ جنت پہنچ گیا، اب جنتوں کی لذت دیکھے گا تو وہ دنیا کو بالکل بھول جائے گا، اب یہ تمنا نہیں کرے گا کہ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں، نہیں، وہ کہے گا کہ اب جو ہے میں اچھی جگہ پہ آ گیا ہوں۔ تو حدیث کے جملے ہیں کہ ما من احد يدخل الجنت يحب ان يرجع الى الدنيا، یعنی جو دنیا تک پہنچ جائے، دنیا میں داخل ہو جائے، اس میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرے۔ جو جنت میں پہنچ جائے وہ دنیا میں واپس آنے کی کوئی بھی تمنا نہیں کرے گا، غیر الشہید، سوائے شہید کے۔ شہید جو ہے جب وہ اپنے آخرت میں درجات کو دیکھے گا تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں دنیا میں پلٹایا جاؤں اور بار بار شہید کیا جاؤں، تاکہ مجھے وہ بار بار جو ہے وہ اتنے درجے مجھے نصیب ہوں۔ غیر الشہید فإنہ یتمنى ان یرجع فیقتل 10 مرات لما یری من الکرامت، جو اللہ کی کرامت اور اللہ کا لطف دیکھے گا تو اس لطف کی بدولت وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں دوبارہ پلٹایا جاؤں، دوبارہ مجھے شہید کیا جائے اور میں اس منزل تک پہنچ جاؤں۔ تو اس حدیث کا جو لفظ ہے کہ لما یری من الکرامت ہے کہ جب وہ خدا کی کرامت کو، خدا کی عطا کو، مہربانیوں کو دیکھے گا تو وہ شہید بھی تمنا کرے گا کہ میں واپس جاؤں۔ تو اس جو ہے زیارت کے جملے میں جو ہے امام ہمیں بتلا رہے ہیں کہ امام حسین کی وہ ذات ہے کہ الفائز بکرامت، یعنی جو آپ کی کرامت کے ساتھ کیا ہے، کامیاب ہے۔ یعنی جب عام شہید کو وہ مقام ملے گا کہ وہ کہے گا کہ دوبارہ جاؤں مجھے جو ہے وہ مقام ملے، تو جو سید شہداء تو اس کا کیا مقام ہے، اس کا مقام آخرت میں کیا ہوگا، اس کا جو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ آگے جملہ ہے زیارت کا، اکرمتہ بالشہادہ، کہ اے خدا آپ نے امام حسین علیہ السلام کو شہادت کے ساتھ عزت دی ہے، شہادت کے ساتھ، شہادت کے ذریعے آپ اس کو سرفراز کیا ہے۔ تو شہادت ایک ایسا منصب ہے کہ جو بالکل مخلص قسم کے آدمی ہو تو اس کو یہ رتبہ ملتا ہے، یعنی شہادت کا نام ایک منصب ہے، یعنی جو اہل کو ملتا ہے نا اہل کو شہادت کبھی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے بعض اساتذہ یہ نقل کرتے ہیں کہ جب آغا خوئی سے سوال کیا گیا کہ آپ کی جو ہے سب سے زیادہ
دعا کون سی ہے، یعنی وہ کون سی دعا ہے کہ جس کو آپ بار بار جو دعا آپ مانگتے ہیں؟ سید خوئی فرماتے ہیں کہ جب بھی میں محضر امیر المومنین میں جاتا ہوں یا خلوت میں ہوتا ہوں تو خدا سے میں دو دعاؤں کو طلب کرتا ہوں۔ ایک یہ میں دعا طلب کرتا ہوں کہ مجھے خدا اہل نظر بنائے، یعنی اہل رائے ہو، یعنی علم میں اتنا جو آگے ہو کہ اس کی بات جو ہے وہ کانما ایک سند بن جائے۔ ایک اہل نظر بنوں، اہل جو ہے رائے بنوں، ایک یہ ہے۔ اور دوسری میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے شہادت کی موت نصیب کرے، کیونکہ شہادت کے ذریعے سے جو رتبہ انسان کو ملے گا وہ کسی اور عمل کے ذریعے سے نہیں ملے گا، چاہے کتنا بھی اچھا عمل ہو، لیکن اس عمل کے جو شہادت کے بدلے عمل ملنے والا ہے یا اجر ملنے والا ہے تو وہ اجر کسی اور کو، چونکہ خدا نے وہ اجر رکھا ہی شہید کے لیے ہے۔ تو مثلا جس طرح کی روایات ہیں کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو کھلے گا ہی ان لوگوں کے لیے جو روزہ رکھیں گے، صائمین ہوں گے، تو یہ مخصوص ہے۔ اسی طرح جو ہے جنت میں ایسے درجات ہیں جو شہید کے لیے مخصوص ہیں، تو آقا فرماتے ہیں کہ یہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ نصیب ہو۔ تو اس کے بارے میں بھی بعض بزرگوار کہتے ہیں کہ آقا کو شہادت نصیب ہوئی یا نہیں ہوئی، جو ہے بالسیف تو نہیں ہوئی، لیکن بالسم جو ہے ہو سکتی ہے کہ زہر کے ذریعے سے آقا کوئی کو شہید کیا گیا ہو، یہ احتمال موجود ہے بہرحال۔ لیکن پہلی دعا آقا کوئی صاحب کی قبول ہوئی کہ وہ اہل نظر بن گئی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے شہادت کے ذریعے سے جو ہے عزت دی۔ جب امام کو شہادت ملی تو شہادت کے بعد تو اخروی تو مقام ہیں، جیسے کہ میں نے روایت ذکر کی کہ یعنی شہید کو اتنے مقام ملیں گے کہ وہ کہ میں بار بار جاؤں اور مجھے شہادت نصیب ہو۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یہ خصوصیت ہے کہ امام کو دنیا میں ہی خصوصیتیں خدا نے عطا کر دی، یعنی آخرت کا معاملہ تو آخرت پہ ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں جو ہے امام حسین کو شہادت کے بدلے میں کچھ نہیں ملا۔ آخرت میں تو جب انسان مرے گا، وہاں پہ جائے گا، وہ مقام دیکھے گا تو پھر پتہ چلے گا نا۔ لیکن دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی برکات کو خدا نے آشکار کر دیا لوگوں کے سامنے۔ ایک روایت ہے محمد ابن مسلم سے، اور محمد ابن مسلم کہتا ہے کہ سمعت ابا جعفر و جعفر ابن محمد یقولان، میں نے دو اماموں سے سنا، پانچویں امام سے بھی سنا اور چھٹے امام، دونوں اماموں سے ایک ہی روایت کو سنا۔ وہ روایت یہ ہے کہ ان اللہ تعالی ابوز الحسین من قتلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کو شہادت کے بدلے جو نعمتیں دیں، جو عوض دیا، وہ کیا تھا کہ ان جعل الامامۃ فی ذریتہ، امامت جو ہے امام حسین کی ذریت میں رکھ دی، چونکہ سلسلہ امامت امام حسین سے چلا، امام حسن سے نہیں چلا۔ والشفاع فی تربتہ، اور دوسری جو خصوصیت یہ دی کہ امام حسین کی تربت میں اللہ نے شفاع رکھ دی۔ اور تیسری یہ ہے کہ وہ اجابت الدعاء عند قبرہ، اور امام کی قبر کے پاس دعا کی قبولیت کا ذمہ خدا نے دے دیا۔ اور آگے روایت ہے کہ امام حسین کی یہ بھی فضیلت ہے، یہ جو جملہ ہے یہ کم ذکر کیا جاتا ہے، پہلے تو ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن یہ جملہ جو کم ذکر کیا جاتا ہے دونوں اماموں سے، پانچویں اور چھٹے امام سے، کہ ولا تعد ایام زائریہ جائعا وراجعا، کہ جب امام حسین کا زائر جائے گا یا جب واپس آئے گا تو یہ جو پیریڈ ہوگا، یہ جو مدت ہوگی، یہ مدت جو ہے لا تعد من عمرہ، اس کی عمر سے شمار نہیں کی جائے گی۔ یعنی امام حسین کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے زائر کو خدا نے دنیا میں جو ہے یہ مقام دیا ہے کہ آپ امام کی زیارت پہ جاؤ گے تو وہ وقت جو ہے آپ کی عمر سے شمار نہیں ہوگا۔ اب یہ جو فضائل سنے تو محمد ابن مسلم جیسا راوی جو ہے وہ خود جو ہے جیسے سمجھیں کہ کا ہو گیا کہ مولا یہ تو امام حسین کی زائر کی اتنی فضیلت ہے تو خود امام حسین کی کیا فضیلت ہوگی، تو یہ سوال اس نے کر دیا امام آئمہ سے۔ تو قال محمد ابن مسلم فقلت لأبی عبداللہ، میں نے چھٹے امام سے سوال کیا کہ هذه الخلال تنال بالحسین فما له فی نفسہ، یہ تو اس کے لیے ہے کہ جو حسین سے ربط رکھے، جو حسین سے محبت کرے، یہ تو اس کے مقامات ہیں، لیکن فما له فی نفسہ، لیکن خود امام کی ذات کے کیا کمالات ہوں گے، یعنی امام کو کیا کمال ملے گا، واضح گا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ قال ان اللہ تعالی الحقہ بالنبی فکان معہ فی درجتہ و منزلتہ، کہ اللہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے ایک ہی رتبے میں، ایک ہی درجے میں رکھ دیا،
یعنی سب سے افضل ترین جو ہستی ہے بعد خدا وہ پیغمبر اکرم کی ذات ہے۔ تو امام حسین کا یہ مقام ہے کہ امام حسین جس طرح دنیا میں منیت کی منزل پہ تھے تو آخرت میں بھی منیت کی منزل پہ بھی فائز ہوئے ہیں۔ آگے زیارت کا جملہ ہے کہ وَحَبَوْتَهُ بِالسَّعَادَةِ، وَحَبَوْتَهُ بِالسَّعَادَةِ، یہ عطف ہے اوپر والے جملے سے اشہد سے، یعنی اے خدا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کو یہ مقام عطا کیے، اور یہ ہے کہ وَحَبَوْتَهُ بِالسَّعَادَةِ، اور آپ نے امام حسین علیہ السلام کو سعادت بخش دی۔ حبا جو ہے یہ حبا یحبو ہے، حبا یحبو حبان، اس کا مطلب ہے بخش دینا، عطا کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو یا منحہ ہو بھی اس کا مترادف لفظ استعمال ہوتا ہے، منحہ ہو کسی کو کوئی چیز بخش دینا، یا جو ہے حبوتہ ہو یا کسی کو کوئی چیز بخش دینا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کو سعادت جو ہے، نیک بختی جو وہ بخش دی ہے۔ اب سعادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من السعادت التوفیق الصالح التوفیق لصالح الاعمال، کہ سعادت کی بدولت ہی انسان نیک اعمال انجام دیتا ہے۔ یعنی جب انسان میں سعادت ہوتی ہے تو انسان نیک اعمال انجام دیتا ہے، یعنی دنیا کا ہر خیر جو نیک عمل ہے وہ سعادت کی بدولت انسان میں آتا ہے۔ اسی طرح دوسری مقام پہ جو ہے پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ من سعادت ابن آدم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اولاد آدم کو سعادت دی ہے اس کی نشانی یہ ہے، یعنی کس طرح پتہ چلے کہ اس میں جو ہے سعادت ہے یا اس میں سعادت نہیں ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ من سعادت ابن آدم استخارۃ اللہ، کہ جو آدمی اللہ سے خیر طلب کرے، یہ خیر طلب کرنا نشانی ہے کہ اس میں سعادت موجود ہے، اور رضا ہو بما قضى اللہ، اور اللہ کی قضا اور اللہ کی جو مشیت ہے اس پر راضی رہنا بھی جو ہے سعادت کی بدولت ہے۔ تو سعادت ایک قسم کا کمال ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کے اندر میں رکھ دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ نیک اعمال کو انجام دیتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، اللہ سے ہمیشہ خیر طلب کرتا ہے۔ اگر یہ سعادت نہ ہو تو اس کا جو ہے مقابلے میں شقاوت انسان کے اندر میں آ جائے گی، اور شقاوت سے انسان جو ہے گناہ انجام دے گا اور خدا سے مایوس ہو جائے گا، اور یہاں تک کہ کفر کے مرحلے میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ تو یہ سعادت جو ہے ایسی نعمت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کو دے دی ہے۔ وَحَبَوْتَهُ بِالسَّعَادَةِ، کہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کو سعادت بخش دی ہے۔ آگے زیارت کا جملہ ہے وَاجْتَبَيْتَهُ بِطِيبِ الْوِلَادَةِ، اور آپ نے امام حسین علیہ السلام کا پاکیزہ ولادت کے ذریعے سے انتخاب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وجتبہ شاید پیچھے بھی لفظ گزرا ہے نہیں، یہ جو مجتبہ ہے امام حسن کا لقب جو ہے یہ اس سے ہے۔ وجتبہ یعنی جو ہے منتخب کرنا، مجتبہ یعنی منتخب۔ وجتبیتہ بطیب الولادہ یعنی پاکیزہ ولادت کے ذریعے سے آپ نے اس کا انتخاب کیا۔ یہ اشارہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو ہے سلب ہے، جو اوپر جو ہے وہ سارے کا سارا سلب جو ہے وہ پاک اور پاکیزہ سلب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم امامیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء اور ائمہ کے جو آباء و اجداد جتنے بھی نسل ہیں وہ کبھی بھی جو ہے وہ شرک ان کے قریب کبھی بھی نہیں گیا، وہ ہمیشہ موحد ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ چونکہ یہ جو دعائیں ہیں، یہ جو جملات ہیں، یہ جملات دلالت کرتی ہیں کہ جو ہے آپ کا نسل جو ہے وہ پاک و پاکیزہ نسل تھا، بخلاف ان مسلمانوں کے جو یہاں تک کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو بھی جو ہے وہ کفر سے تعبیر کرتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، دکھائیں گے انہوں نے کب کلمہ پڑھا ہے، لیکن یہ کلمہ پڑھنا جو ہے وہ نشانی نہیں ہے، ایمان جو وہ دل سے ہوتا ہے۔ ایک اور بھی زیارات ہے، اس زیارات کے جملے بھی اس معنی پہ دلالت کرتے ہیں کہ یہ جو نسل ہے یہ طیب ولادہ ہی ہے، جیسے کہ زیارت وارثہ کا یہ جملہ ہے کہ اشہد انک کنت نوراً فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ چمکتے ہوئے نسل میں آپ کا نور تھا اور پاک و پاکیزہ رحموں میں آپ کا نور تھا۔ یہ جو ہے کہ ارحام مطہرہ یعنی پاک و پاکیزہ نور تھے، اس کا مطلب ہے کہ جو ہے کبھی بھی نجاست جو ہے گناہوں کی نجاست ہے یا شرک کی نجاست ہے وہ کبھی بھی ان کے قریب نہیں آئی۔
اور خود قرآن مجید کی جو آیت تطہیر ہے یہ ہمارے پاس بھی ایک مضبوط دلیل ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام جو ہے وہ رجس سے اور شرک اور دوسرے تمام گناہوں کی پلیدی سے جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک و پاکیزہ ہیں۔ وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا، یہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو اللہ نے اس طرح پاک و پاکیزہ کیا ہے کہ جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہاں پہ اگرچہ بحث جو ہے ذکر کی جا سکتی ہے لیکن چونکہ وہ صدد میں نہیں ہے، اس طہارت سے مراد جو ہے وہ طہارت تکوینی مراد ہے، جس کو ہم جو ہے دوسری اصطلاح میں عصمت تکوینی کہتے ہیں۔ یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام کو عصمت تکوینی ملی ہے، عصمت تشریعی نہیں ملی۔ عصمت تشریعی کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے دنیا میں کوئی بھی گناہ نہیں کرتا، یعنی مکروہات کو انجام نہیں دیتا، بالکل پیدا ہونے سے مرنے تک جو ہے وہ پاک و پاکیزہ رہتا ہے۔ ایک ایسے مقدس گھر میں اگر کسی کی تربیت ہو تو یہ ممکن ہے، اور بعض ایسے جو ہے نام بھی ہمیں مل جاتے ہیں علماء کرام کے کہ جو اس جو ہے پاکیزگی کی منزل پہ تھے، تو اگر ہوں تو ان کے لیے ہم وہاں پہ کہا جاتا ہے وہ عصمت تشریعی ہے، یعنی ایک ایسی عصمت، ایک ایسا درجہ جو انہوں نے اپنی ریاضت سے پرہیزگاری سے حاصل کیا ہے۔ یہ عصمت تشریعی تو کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے، جس طرح کہ جناب مولا عباس علیہ السلام کے لیے یا جناب زینب عالیہ صلوات اللہ وسلم علیہا کے لیے یہ ملتا ہے کہ وہ بھی معصوم اور معصومہ تھے، تو وہ عصمت کیا ہے؟ عصمت تشریعی ہے، یعنی خود ان کا کردار اتنا بلند تھا کہ وہ اس عصمت کی منزل پہ تھے، اس کا انکار ہم نہیں کر سکتے۔ چونکہ علماء کی مثال موجود ہے تو وہ تو جو ہے گود علی کے پلے ہوئے ہیں، تو ان میں تو بدرجہ اولیٰ کمالات موجود ہیں۔ عصمت تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذوات مقدسہ کے جن پہ خاص لطف خدا ہو کہ ان کی عصمت باقی رہے، خود ان کا کردار بھی ہوتا ہے اور لطف خدا بھی ہوتا ہے خاص۔ یہ عصمت تکوینی جو ہے یہ اس کے اختیار کے منافی نہیں ہے، اختیار کے منافی نہیں ہے، چونکہ عصمت تکوینی ہم انبیاء میں بھی مانتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کہ اس نے یہ ارادہ کر دیا تھا، اگر وہ خدا کی رحمت وغیرہ کو نہ دیکھتا، اس کا مطلب ہے کہ اختیار ہے۔ اگر اختیار ہی نہ ہوتا تو وہ ارادہ ہی نہ کرتا گناہ کا، کچھ بھی نہ کرتا یا اس کی طرف متوجہ نہ ہوتا۔ تو بہرحال دوسرے شواہد کافی موجود ہیں اور یہ اپنی جگہ پہ بات ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں کہ جن کو خدا نے تکویناً پاک بنا دیا ہے، جب وہ تکویناً پاک ہیں تو اس کے کیا ہے سلوک بھی پاک و پاکیزہ ہے۔ وَجَعَلْتَهُ سَيِّدًا مِنَ السَّادَاتِ، اور اے خدا آپ نے امام حسین علیہ السلام کو سرداروں میں سے ایک سردار، وَقَائِدًا مِنَ الْقَادَاتِ، اور قائدین میں سے ایک قائد بنایا ہے۔ سادات یہ سید کی جمع ہے اور قادات یہ قائد کی جمع ہے، دونوں مترادف لفظ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سرداروں میں سے ایک سردار ہے، باقی ائمہ بھی سردار ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سرداروں میں سے ایک سردار ہے، باقی ائمہ قائدین ہیں، ان قائدین میں سے ایک یہ قائد ہے۔ یہ تھوڑا سا ان میں فرق یہ ہے کہ سید کا لفظ جو ہے وہ مالک کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جس کے پاس ملکیت ہو، جس کے پاس ملکیت ہو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ مثلاً وہ سید ہے۔ جس کے پاس غلام ہو تو کیا کہیں گے؟ ھذا عبد و ھذا سید، اس طرح کہتے ہیں ھذا عبد و ھذا سید، سید یعنی صاحب مال، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن قائد کا لفظ جو ہے وہ اس کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ قائد یعنی ایسا آدمی کہ جس کے نیچے لوگوں کی نفری ہو، یعنی جس کی لوگوں کے اوپر بالادستی ہو یا جس کا شرف لوگوں کے اوپر ہو، جیسے کہ رئیس عشیرہ ہے اس کو بھی قائد کہا جاتا ہے، رئیس جیش ہے اس کو بھی قائد کہا جاتا ہے، لیکن اس کو ہم جو ہے سید بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن قائد سید کے مقام پہ استعمال نہیں ہوگا، سید قائد کے مقام پہ استعمال ہو سکتا ہے۔ واضح یہ بات، اور لوگوں بھی فرق تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام سادات میں سے، سرداروں میں سے ایک سردار ہیں، اور اس کی جو ہے بڑی مثال جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جو کہ کتب اہل سنت میں بھی استعمال ہو۔ میں یہ جو ہے ترمذی سے نقل کر رہا ہوں۔ ترمذی میں صفحہ نمبر جو ہے حدیث کا نمبر ہے 3768، اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ یہ جو میرے دو بیٹے ہیں حسن و حسین یہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔
تو سردار ہیں، یہاں پہ لفظ جو ہمیں یہ ثابت کرنا تھا یہ کیا ہے، سردار ہیں، سید ہیں۔ تو اس لیے امام نے اپنے جو جد امجد کو ان الفاظ میں کہا کہ جو ہے اے خدا تو گواہ رہنا کہ امام حسین کی ذات کیا ہے کہ جس کو آپ نے سرداروں میں سے ایک سردار اور قائدین میں سے ایک قائد بنایا۔ آگے حدیث کا اس کا زیارت کا جملہ ہے وَزَائِدًا مِنَ الزَّادَاتِ، زائد جو ہے یہ باب ہے زادہ یزودوں سے، ناصرہ ینصروں سے ہے، اسی صرفی تعویل کی بنا پہ جو زارہ یزور میں ہم نے کی تھی۔ زادہ یزود و زائدن، یہ زائدن یا زائدن یہ اسم فاعل ہے، یہاں پہ اسم فاعل کا صیغہ استعمال ہوا زائدن یا رفع پڑھیں زائدن، اس کا مطلب ہے مدافع، زائدن یعنی مدافع، زائدن من الزادات یعنی مدافعین میں سے ایک مدافع ہے۔ کس چیز کے مدافع ہیں؟ دین اسلام کے مدافع ہیں، خداوند متعال کے مقدسات کے، خداوند متعال کے قوانین کے، خدا کی شریعت کے یہ محافظ ہیں، مدافع ہیں۔ اس لیے جو ہے لغت میں استعمال کیا تھا زاد عن وطنہ، کہ اس نے اپنے وطن کا دفاع کیا۔ تو زاد جو کلمہ جو کیا ہے یہ دفاع کی معنی میں آتا ہے، حمایت کی معنی میں آتا ہے، تو زائد یعنی مدافع یا جو دفاع کرنے والا۔ اسی لیے جو عام آسان زبان میں نبی اور امام میں ہم فرق بیان کرتے ہیں عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے، وہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی مبلغ دین ہوتا ہے اور امام کیا ہوتا ہے، محافظ و مدافع دین ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ امام کی ایک جو ہے اہم خصوصیت یہ کہ امام مدافع اور محافظ دین ہوتے ہیں۔ یہ صرف جو ہے یہاں تک نہیں ہے بلکہ امام حشتم سے اس کے بارے میں روایت بھی ہے۔ امام حشتم نے کافی میں ایک طویل روایت ہے جس میں امام نے امام کی اوصاف ذکر کی کہ امام میں کیا کیا صفتیں ہونی چاہیے، طویل حدیث ہے، اس میں صرف ایک جملہ امام فرماتے ہیں، حدیث کافی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200 میں امام فرماتے ہیں کہ امام کی صفات یہ ہے کہ الامام امین اللہ فی خلقہ، امام کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ مخلوق میں اللہ کا امین ہوتا ہے، وہ حجت علی عبادی، اور اللہ کے بندوں پر حجت ہوتا ہے۔ اب حجت کا لفظ آگے آئے گا، اس کو ہم بیان کریں گے۔ وہ خلیفۃ فی بلاد، اور اللہ کی مملکت میں، اللہ کی جو ہے علاقوں میں، اللہ کی حکومت میں وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ اور والداعی الی اللہ، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے۔ اب آخری جملہ والذاب عن حرم اللہ، ذاب وہی جو ہے وہ کلمہ جو استعمال ہوا ہے، بلف جو ہے اوپر جو ہے زائد کلمہ ہے، یہاں پہ ذاب ہے۔ والذاب عن حرم اللہ یعنی اللہ کی حرمات کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کی جو ہے دین کا کو بچانے والا ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ بہرحال جو اوپر کلمہ استعمال ہوا ہے وہ ذات کلمہ ہے، یہ جو ہے لفظ ذاب ہے، اس سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ معنی جو ایک یہ کہ خدا کے جو خدا کا دین ہے، خدا کی شریعت ہے، اس شریعت کی حفاظت کرنے والا۔ تو زائد کا لفظ ہے جو ہے محافظ اور مدافع۔ اور جس طرح امام حسین نے واقع کربلا میں عملاً دین کا دفاع کیا اور دین کی حفاظت کی، تو اس سے بڑھ کر ہمارے پاس تاریخ میں اور کوئی مثال نہیں ہے۔ وَأَعْطَيْتَهُ مَوَارِثَ الْأَنْبِيَاءِ، اور اے خدا آپ نے امام حسین کو انبیاء کی میراث عطا کر دی۔ موارث یہ میراث کا جمع ہے۔ لفظ میراث جو ہے وہ مال مادی پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور جو ہے ایک چیز معنوی پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے والد سے پیسے میراث میں لے تو وہاں پہ بھی لفظ میراث استعمال ہوتا ہے، اور اگر حکمت اور دانائی اور علم لے تو وہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے اپنے باپ سے یہ چیزیں میراث میں لی ہیں۔ تو عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ہمارے اردو میں بھی یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ یہاں پہ جو مراد ہے کہ خداوند متعال نے امام حسین کو انبیاء کے میراث عطا کر دی، یعنی معنوی کمالات، جو بھی معنوی کمالات انبیاء میں ہیں وہ تمام کے تمام معنوی کمالات اللہ نے اس کا جو وارث امام حسین علیہ السلام کو بنا دیا ہے۔ ہر نبی جو ہے، ہر امام جو ہے، وقت کا ہر امام انبیاء کا وارث ہوتا ہے۔ سورۃ فاطر کی 32 نمبر آیت ہے، اس میں ارشاد پروردگار ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے
اپنے اس کتاب کو، اشارہ ہے قرآن مجید کی طرف، کہ اس کتاب کا وارث ان ہستیوں کو بنایا ہے کہ جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کیا ہے، یعنی ہمارے منتخب شدہ بندے یا منتخب شدہ ہستیاں اس قرآن مجید کی کیا ہیں؟ وارث ہیں۔ اب اس میں وہ کون ہیں؟ تو ایک روایت بس عرض کریں کہ ابو حمزہ سوالی روایت کرتے ہیں کہ میں امام چاروں کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ کوفہ کے اہل کوفہ کے 2 بندے امام کی خدمت میں آئے اور امام کو انہوں نے یہ آیت پڑھی اور کہا کہ مولا اس سے وہ کون سے مراد ہیں کہ جس کو خدا نے کتاب کا وارث بنایا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ اہل کوفہ کیا کہتے ہیں، اہل عراق کیا کہتے ہیں؟ تو چونکہ اس زمانے میں بنی امیہ کی حکومت تھی تو ان کے جو ہے سرکاری جو ہے مبلغ بھی ان کے ہوتے تھے اور رائے ان کی چلتی تھی، تو امام نے فرمایا کہ ان کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مولا وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد امت ہے، یعنی یہ جو امت ہے یہ امت کیا ہے؟ اس کتاب کی وارث ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جب پوری امت کتاب کی وارث ہو گئی اس کا مطلب کہ ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، ہے بھی امام کی روایت کے جملے ہیں۔ یا وارث ہو گئی، اب ایسا نہیں کہ قرآن کا وارث ہے تو قرآن جو ہے اپنے وارثوں کو تو نہیں چھوڑے گا، وہ امام فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کے سب جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، اور یہ نتیجہ جو بالکل باطل ہے کہ سب کے سب جنت میں جائیں۔ تو انہوں نے پلٹ کے سوال کیا کہ مولا آپ ہی بتائیں کہ ان میں سے مراد کون ہیں؟ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے فینا اہل البیت، یہ ہم اہل بیت کے بارے میں کہ ہم اہل بیت میں یہ کیا ہیں؟ وارث کتاب ہیں۔ تو قرآن مجید جو ہے باقی تمام کتب کا جو ہے ناسخ ہے، تمام کتابوں کو قرآن نے نسخ کر دیا ہے، تو تمام کتب کا کمال قرآن مجید میں موجود ہے، اور تمام انبیاء کی اور سابقین جو ہے اور رسولوں کی تعلیمات جیسے کہ اس قرآن میں مخفی ہے، اور اس روایت کی بنا پر کہ ہم اس قرآن کے وارث ہیں، اس اعتبار سے یہ جملہ جو ہے وَآتَيْتُكُم مَوَارِثَ الْأَنْبِيَاء کہ امام حسین کو اللہ نے انبیاء کی میراث عطا کی۔ تو اس طرح علمی میراث جو ہے اہل بیت علیہ السلام تک اور امام حسین علیہ السلام تک پہنچی ہے۔ ایک اور روایت ہے کافی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 225 میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام نے بالکل واضح طریقے سے فرمایا کہ اِنَّ سُلَيْمَانَ وَارِثَ داؤد، یہ سلیمان جو ہے وہ حضرت داؤد کا وارث بنا، وَإِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَارِثَ سُلَيْمَانَ، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سلیمان کے وارث بنے، وَإِنَّ وَارِثْنَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں۔ پھر امام نے فرمایا کہ اِنَّ عِندَنَا عِلْمَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَبَيَانَ مَا فِي الْأَلْوَاحِ، کہ ہمارے پاس جو ہے تورات، انجیل، زبور اور ہر چیز کا جو ہے جو بھی الواح میں جو بیان ہے اس سب کا جو علم ہمارے پاس موجود ہے۔ اور آگے زیارت کا جملہ ہے وَجَعَلْتَهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِكَ مِنَ الْأَوْصِيَاءِ، اور امام حسین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر اوصیاء میں سے ایک حجت قرار دیا۔ اوصیاء جو ہے وصی کی جمع ہے، تمام ائمہ جو ہے وہ وصی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو ان وصیوں میں سے ایک وصی امام حسین علیہ السلام ہے۔ حجت کا مطلب ہے حجت یعنی برہان اور دلیل، اور حجت اس دلیل کو بھی کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے دوسرے پر احتجاج کیا جائے، جس کے ذریعے سے دوسرے پر جو ہے اپنی رائے کو یا اپنی بات کو منوایا جائے۔ تو اماموں کو خدا نے جو حیثیت دی ہے وہ ایک حجت اور برہان کی حیثیت دی ہے، یعنی کل جب بروز محشر جو ہے سوال و جواب ہوں گے تو جو اماموں کے دور میں اماموں کو جنہوں نے نہیں مانا یا جنہوں نے کہا کہ ہم تک دین نہیں پہنچا، تو ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ائمہ کو حجت کے طور پہ پیش کرے گا کہ یہ برہان ہیں، یہ دلیلیں، یہ حجت ہیں، یہ موجود تھے، آپ نے ان سے جو ہے کسب فیض نہیں کیا، آپ ان سے علم حاصل نہیں کیا۔ تو اس اعتبار سے ائمہ معصومین علیہ السلام کو حجت کہا جاتا ہے، یعنی جس طرح کہ کسی انسان کو آپ ایک دلیل مضبوط دیں پھر بھی وہ کسی بات کو قبول نہ کرے تو آپ کہیں بھی جا کے اس دلیل کو اس کے مقابلے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے اس کے لیے یہ دلیل پیش کی تھی، یہ حجت ہم نے قائم کی، لیکن یہ اس نے حجت سے منہ موڑا، اس نے دلیل کو قبول نہیں کیا، پھر جا کے یہاں تک نوبت پہنچی۔ تو اس اعتبار سے تمام ائمہ حجت ہیں اور تمام ائمہ وصی ہیں۔ تو یہ جملہ ہے کہ وَجَعَلْتَهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِكَ مِنَ الْأَوْصِيَاءِ کہ اوصیاء میں سے آپ نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی مخلوق پر حجت قرار دیا ہے۔ وَأَعْذَرَ فِي الدُّعَاءِ، اور اے اللہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کو جو ہے
یہاں پر جو جملہ ہے بلفظ اس کا ترجمہ ہے فَأَعْذَرَ کا فاعل امام حسین علیہ السلام ہے، فَأَعْذَرَ الْحُسَيْنُ الدُّعَاء، دعا کا مطلب ہے پکارنا، دعوت دینا، اعذرا کا مطلب ہے بہانے کو ختم کرنا، یعنی امام حسین علیہ السلام نے اس طرح دعوت دی امت کو کہ ان کے بہانے کو ختم کر دیا۔ اعذرا کا لفظ عذر میں بھی ہم اپنی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ بھی آپ کا عذر نہیں چلے گا، تو اعذرا اسی سے ہی عذر سے ہے۔ فاعذرا فی الدعاء یعنی دعا میں، پکارنے میں، دعوت دینے میں امام نے اس طرح اہتمام کیا کہ لوگوں کی یا مسلمانوں کی یا اس امت کی عذر کو ہی ختم کر دیا، کہ کل یہ نہ کہے کہ جو ہے ہم نے امام کو بلایا یا ہم نے امام کو دعوت دی لیکن امام نے قبول نہیں کی۔ اس کے مصادق یہ ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو جیسے ہی جو ہے اہل کوفہ کے خطوط ملے، مکے میں امام کو خطوط ملتے رہے، پھر امام جو ہے اہل کوفہ کے لیے نکل پڑے۔ خطوط میں سے امام کو یہ لکھا گیا کہ مولا جو ہے ہر چیز آمادہ ہے، جو ہے فصل پک گئے ہیں، ہماری تلواریں تیار ہیں، ہمارے دل آپ کے مشتاق ہیں، تو بس آپ آ جائیں۔ تو امام ایک جو ہے بلا رہے ہیں، تو اب امام کے لیے ضروری ہے کہ ان کی دعوت کو قبول کرے تاکہ ان کا بہانہ ختم ہو۔ کل یہ نہ کہیں کہ ہم نے تو امام کو بلایا، ہم نے تو کہا کہ مولا آپ آئیں اور ہمارے امام بنیں، ہماری قیادت کریں، لیکن امام نہیں آئے۔ اس لیے امام جو ہے مکہ سے نکلے کوفہ کے لیے، اور یہاں تک کہ اپنے جو ہے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو پہلے بھیجا تاکہ پتہ چلے کہ وہ اپنی دعویٰ میں سچے ہیں یا سچے نہیں ہیں۔ پھر یہاں تک کہ نوبت کربلا تک جو ہے آن پہنچی، یعنی امام حسین علیہ السلام نے اپنا مکمل طور پہ جو اہتمام کیا تاکہ جو دعوت دی تھی ان کو، اس دعوت میں ان کا عذر ختم ہو جائے۔ امام نے اس طرح کا اہتمام کیا، ان کے خطوط کا جواب دیا، اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجا اور خود جو ہے کربلا تک چلے آئے۔ واضح لفظ ترجمہ ہو گیا فاعذرا فی الدعاء، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کا جو ہے لفظ مثبت ہے فاعذرا، لیکن معنی اس کی کیا ہے؟ یعنی عذر کو ختم کرنا، نہ کہ فاعذر یعنی عذر کرنا۔ فاعذرا فی الدعاء یعنی جو ہے دعوت دینے میں امام نے ان کے عذر کو ختم کر دیا، اس طرح دعوت دی کہ ان کے عذر بہانے سب ختم ہو گئے۔ اب کل یہ قیامت کے دن یہ کوئی نہیں کہے گا کہ ہم نے امام حسین کو دعوت دی اور امام حسین ہماری قیادت کے لیے نہیں آئے، اس طرح نہیں کر سکتے۔ وَمَنَحَ النُّصْحَ، اور امام حسین علیہ السلام نے نصح کو بخش دیا۔ نصح جو ہے نصیحت کو کہا جاتا ہے، نصیحت یا لغت میں خیر خواہی کی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور منح کا معنی جو ہے اوپر ہم نے ذکر کیا کہ منح کا معنی ہے بخشنا، یعنی امام نے نصیحت کو بخش دیا، یعنی کیا؟ یعنی امام اخلاص کے ذریعے سے اور اہتمام کے ذریعے سے امام نے امت کو نصیحت کی، امام نے تمام اعتبارات سے امت کو نصیحت کی، اس لیے کہا جاتا ہے منح النصح۔ اور منح لغت میں استعمال کیا جاتا ہے منح الناقۃ، کہ اس نے جو ہے اپنی اونٹنی کسی کو بخش دی، کسی کو دے دی۔ تو امام نے اس طرح نصیحت کی کہ جیسے کہنے لگا کہ یعنی منح النصح، یعنی امام نے اپنی جو نصیحت تھی، امام کی جو خیر خواہی تھی، وہ سب امام نے امت کو دے دی۔ اس میں ایک بڑا جو ہے امام کی منح النصح کا جو مصداق ہے وہ یہ ہے کہ جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے خاندان کے تمام مرد جو ہے وہ درجہ شہادت فائز ہو چکے، درجہ شہادت کو پا چکے، امام کے انصار بھی شہید ہو چکے، اب تو کوئی بہانہ نہیں ہے کہ سامنے والے جو ہے ابھی بھی گمراہی میں ہوں یا ابھی بھی جو ہے وہ ہدایت کے منتظر ہوں یا ان کو ہدایت چاہیے۔ یعنی اس طرح عام حالات میں کوئی مبلغ جو ہے اب تبلیغ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے اب تبلیغ کا وقت ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اب ذمہ داری کا وقت جو ہے، مثلا جو ذمہ داری تھی میری تبلیغ کی وہ میں نے کر دی، اب جو ہے وہ گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے، ان کو چھوڑ دو۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی یہ جو ذات جو ہے عالی ہے کہ امام جب آخری وداع کر کے اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں تو وہاں پر امام نے خطبہ دیا ہے، اور اس خطبہ جو ہے وہ تمام کا تمام خطبہ ایسے سمجھے کہ نصیحت سے لبریز ہے، اس میں نصیحت کی ہے امام نے۔ اب بھی امام ان کو پکار رہے ہیں کہ آئیں، جو ہے ہدایت کی راستے کی طرف آئے، یہاں تک کہ جو امام کا اور شمر ملعون کا جو مکالمہ ہوا ہے تو امام نے اس کو کہا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں سید شباب اہل جنہ ہوں؟ اس کے باوجود بھی تم مجھے جو ہے کیوں جو ہے شہید کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ یعنی اس طرح کا جو ہے امام نے
جو اہتمام کیا نصیحت کا۔ اور بعض تو مقاتل والوں نے یہاں تک لکھا کہ جب شمر ملعون امام کے جو ہے چھاتی پہ سوار تھے تو اس وقت بھی امام نے اس کو جو ہے نصیحت کی کہ جو ہے جب تم مجھے مارو گے تو تمہاری جو ہے قیامت میں پیغمبر اکرم کے سامنے جو ہے کون سفارش کون کرے گا؟ تو پھر جو ہے شمر نے ایک کفرانہ جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ مجھے یزید کا جو تحفہ ہے آپ کے جد کی شفاعت سے زیادہ عزیز ہے۔ یعنی اس طرح اہتمام جو امام حسین علیہ السلام نے کیا، تو اس لیے یہ کلمہ جو ہے کہ منح النصح، یعنی امام نے نصیحت اور خیر خواہی دے دی، بس بخش دی ان کو، یعنی اتنی خیر خواہی کی کہ اس میں خیر خواہی وقف ہی ان کے لیے کر دی تھی۔ آگے امام فرماتے ہیں وَبَدَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، یہ تمام کے فاعل جو ہیں یہ فعل سب کے فاعل امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اوپر جیسے کہ منحا یعنی امام حسین نے جو ہے نصیحت بخش دی، اور آگے جو ہے فَأَعْذَرَ فِي الدُّعَاءِ، اور پکارنے میں دعوت دینے میں ان کے بہانے کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد جو بھی جملے اس کا فعل کا فاعل امام حسین ہے۔ وَبَدَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، اور امام حسین علیہ السلام نے جو ہے بدلہ جو ہے بذل سے ہے، بذل کا معنی ہے خرچ کرنا، محجہ کا مطلب ہے دل کا خون، دم القلب، محجہ کہتے ہیں دم القلب یعنی دل کا خون۔ ایک ہم کہتے ہیں کہ دل کے آنسو، یہ مجھے اس طرح دکھ ہوا کہ دل جو ہے وہ آنسو بہا رہا ہے، ایک یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ دل جو ہے وہ خون مثلاً ابل رہا ہے، یا دل سے خون جاری ہو رہا ہے، دل کا خون، لیکن دم القلب محجہ کہتے ہیں دم القلب کو۔ یہ ایک کنایہ ہے اس اعتبار کی طرف سے کہ امام حسین علیہ السلام خداوند متعال کی ذات کے لیے، خود خدا کے لیے، خدا کی راہ کے لیے اپنے دل کے خون کو دے دیا، یعنی کنایہ کس کی طرف، یعنی اپنا سب کچھ دے دیا، یعنی کوئی بھی چیز جو ہے خدا کی راہ میں دینے سے جو ہے نہیں گھبرائے امام۔ واضح جملہ۔ وَبَذَلَ، بازالہ کا مطلب کیا ہے؟ خرچ کرنا۔ مُحْجَتَهُ فِيكَ، اے خدا امام حسین نے آپ فیکا یعنی آپ کے لیے، آپ کی ذات کے لیے امام نے اپنے محجہ کو خرچ کر دیا، یعنی اپنے دل کے خون کو بہا دیا، یعنی اپنا سب کچھ خرچ کر دیا۔ یہ کنایہ ہے اس کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب یہ امام نے کیوں کیا خدا کے لیے سب کچھ؟ وہ اس لیے کہ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، تاکہ وہ آپ کے بندوں کو جہالت سے بچائے۔ تو جو لفظ ہے انقاذ غریق کا، انقاذ غریق کہتے ہیں کہ ڈوبتے ہوئے کو بچانا، انقاذ غریق یعنی ڈوبتے ہوئے کو بچانا۔ تو امام حسین نے یہ سب قربانی اس لیے کی کہ جو جاہل ہیں ان جاہلوں کو جہالت سے بچائے۔ جس طرح کہ ڈوبتے کو انسان سہارا دے کے باہر کرتا ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی یہ قربانی دی اس لیے کہ تاکہ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، کہ اے خدا آپ کے بندوں میں سے جو جاہل بندے ہیں، جو جہالت کی سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو امام علیہ السلام باہر نکالے، انقاذ کرے ان کو۔ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، اور ضلالت اور گمراہی کی سرکشی سے۔ حیرت کہتے ہیں جو سرگرداں ہو بندہ، متحیر کہتے ہیں یہ بندہ جو ہے اس مسئلے میں یہ متحیر ہے یعنی اب اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ یا جو شخص جو ہے صحرا میں راستہ بھٹک جائے تو اس کو بھی کہتے ہیں رجل متحیر، کہ راستہ جو ہے وہ صحرا میں بھٹک گیا ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو ضلالت اور گمراہی میں متحیر ہو گئے ہیں، پریشان ہیں، سرگرداں ہیں، اب ان کو پتہ نہیں کہ ہم کیا کریں، تو امام حسین علیہ السلام نے یہ قربانی دی، اپنا محجہ خرچ کیا تاکہ لوگوں کو جہالت سے نکالے، اور تاکہ لوگوں کو جو ہے ضلالت کے سرکشی سے، ضلالت کی جو ہے اس دلدل سے امام حسین علیہ السلام ان کو باہر نکالے۔ ٹھیک ہے گا؟ تو یہاں پر دو چیزوں کو یعنی امام نے اپنا مقصد ذکر کیا ہے کہ ایک جہالت کو بچانے کے لیے امام نے قربانی دی، اور دوسرا لوگوں کو جو ہے ضلالت سے جو ہے بچانے کے لیے امام نے قربانی دی۔ جہالت ایک اتنا شر ہے، بلکہ ہم شر نہ کہ امام فرماتے ہیں کہ الجہالت اصل کل شر، ہر شر کی جڑ جو ہے وہ جہالت ہے۔ جب جہالت ختم ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ خیر ہی خیر ہوگا۔
اور جو ہے امام علی علیہ السلام جو ہے کلمات کثار میں فرماتے ہیں کہ الجاہل میت و ان کان حی، کہ جاہل جو ہے وہ مردہ ہے چاہے وہ زندہ ہے کیوں نہ ہو۔ تو جہالت جو ہے ایک ایسی ہے کہ جہالت کے ساتھ انسان سمجھے کہ زندہ نہیں، بلکہ جہالت کے ساتھ وہ کیا ہے، مردہ ہے۔ یہاں تک جو جملے تھے ان کی ایک نہج تھی۔ اب ان کے جو فعل فاعل اور مفعول استعمال ہو رہے تھے کہ امام نے یہ کام انجام دیے۔ اب امام پہ جو ظلم ہوئے اب اس کی طرف امام جعفر صادق علیہ السلام اشارہ کر رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ زیارت جو ہے یہ مجموعہ ہے فضائل اور مصائب کا۔ وَقَدْ تَوَازَرَ عَلَيْهِ مَنْ غَرَّتْهُ الدُّنْيَا، اور وہ لوگ کہ جن کو دنیا نے دھوکہ دے رکھا تھا، ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام پر ظلم کرنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ توازرہ استعمال ہوتا ہے یعنی وازرہ یوازر یعنی ایک دوسرے کا ساتھ دینا۔ وقت توازرہ علیہ یعنی علی الامام حسین علیہ السلام، لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی دشمنی میں امام حسین علیہ السلام پر ظلم کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ کن لوگوں نے؟ توازرہ من، یعنی ان لوگوں نے کہ غرت الدنیا، کہ دنیا نے جن کو جو ہے گمراہ کر دیا تھا، دنیا نے جن کو دھوکہ دے رکھا تھا، ٹھیک ہے نا۔ غرہ کا مطلب ہے دھوکہ دینا۔ دنیا نے جن لوگوں کو دھوکہ دے رکھا تھا ان لوگوں نے ایک ساتھ مل کے ایک دوسرے کا ساتھ دے کے امام حسین علیہ السلام پر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، یہ کافی میں روایت ہے کہ اے موسیٰ یہ جان لو کہ وَعْلَمْ إِنَّ كُلَّ فِتْنَةٍ بَدْعُهَا حُبُّ الدُّنْيَا، ہر فتنے کی جڑ جو ہے وہ حب دنیا ہے۔ جب دنیا کی لالچ آ جائے گی تو ہر فتنہ وہاں سے پیدا ہوگا۔ تو اس لیے جو امام حسین علیہ السلام کے جو قتل میں جو لوگ شریک ہوئے تو وہ سب جو ہے وہ حب دنیا میں غرق تھے۔ یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کا بوسیدہ لباس پہننا کہ اے بہن مجھے بوسیدہ لباس دو تاکہ یہ لوگ جو ہے یہ لباس نہ میرا جو ہے چھین لیں۔ یہاں تک کہ وہ دنیا کے نشے میں اور دنیا کے دھوکے میں اس طرح غرق تھے کہ سید الشہداء مظلوم کربلا کی اس انگلی کو بھی کاٹ دیا کہ جس میں انگوٹھی تھی، یعنی انگوٹھی کے لیے سید شباب اہل جنہ کی انگلی کو کاٹ دیا گیا۔ تو اس طرح لوگ جو ہے وہ دنیا کی دولت میں اور دنیا کے نشے میں غرق تھے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام پہ ظلم کیا، ایک دوسرے کا ساتھ دیا، تو وہ لوگ تھے کہ جن پر دنیا نے جن کو دھوکہ دے رکھا تھا۔ اور آخری جملہ وَبَاءَ حَظَّهُ بِأَرْذَلِ الْأَدْنَىٰ، اور ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کا امام حسین علیہ السلام پر ظلم کرنے میں ساتھ دیا کہ باء بے سے ہے، باء حَظَّهُ، حظ کہتے ہیں نصیب کو یا حصہ، ٹھیک ہے، یعنی جن لوگوں نے اپنے حصے کو بیچ دیا، یعنی آخرت میں مثلا وہ مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا تھا تو آخرت میں اللہ نے ان کے لیے کچھ حصہ رکھا تھا کہ ان کو یہ حصہ ملے گا۔ لیکن جو ہر مسلمان کا حصہ ہے، جو اسلام پہ اگر مرے اور ایمان پہ مرے تو اس کے لیے حصہ ہے۔ لیکن ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کر کے اپنے جو کفر اور نفاق کا اظہار کیا، تو وہ جو حصہ ان کا تھا وہ حصہ ان کا اب ختم ہو گیا، وہ اب ان کا حصہ بک گیا۔ وَبَاءَ حَظَّهُ، ان لوگوں نے اپنے حصے کو بیچ دیا۔ اب یہاں پہ ضمیر جو ہے وہ مفرد کی استعمال ہوئی ہے باء، لیکن مراد کیا اب یہاں پہ ہے وہ باؤ ہے، جمع، کیونکہ یہ باء پلٹ رہی ہے من کی طرف، ٹھیک ہے، مراد ہے من، یعنی جن لوگوں کو دنیا نے دھوکہ دے رکھا تھا ان لوگوں نے یہ کام کیے۔ تو مراد یہاں پہ جمع ہی ہے، یہ نہ سمجھے کہ یہاں پہ کوئی ایک شخص مراد ہے، نہیں۔ وَبَاءَ یعنی ان لوگوں نے اپنے حصے کو بیچ دیا۔ بِالْأَرْذَلِ الْأَدْنَىٰ، ارذل کہتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں رذیل، رذیل کہتے ہیں خسیس اور پست کو، کہتے ہیں رجل رذیل، یہ تو رذیل ہے، شاید استعمال ہے یا ہمیں ایسا لگ رہا ہے۔ رذیل کہتے ہیں پست آدمی کو، یعنی یہ ایک پست اور گرا ہوا آدمی ہے۔ اور ادنا کہتے ہیں، ادنا جو ہے یہ پست کو کہتے ہیں، یعنی جو کم درجے والا اس کو ادنا کہتے ہیں۔ ایک اوسط ہے، ایک عالی ہے، ایک ادنا ہے، ادنا جو ہے پست ہے، یعنی وہ لوگ جو گرے ہوئے اور کم درجے پہ تھے ان لوگوں نے اپنے حصے کو بیچ دیا۔
کس وجہ سے؟ قد تواضع، امام پر ظلم کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا، اس کی وجہ سے جو ان کا حصہ تھا آخرت میں وہ حساب ان کا ختم ہو گیا۔ وَشَرَا آخِرَتَهُ بِالثَّمَنِ الْأَوْقَسِ، شرا وہی جو ہے شرا کا مطلب ہے بیع و شرا، اور آخرت ہے بالثمن یعنی قیمت۔ اوقس کا مطلب بھی یہاں پہ ہے اوقس وقس مادے سے یعنی کم قیمت پر، یعنی وہ شرا آخرتہ یعنی ان لوگوں نے اپنی آخرت کو، یہاں پر بھی یہ آخرت کو بیچ دیا۔ شرا بیع کی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اصل میں شرا کا مطلب ہے خرید کرنا، یہاں پہ خرید کرنا نہیں ہے کہ آخرت کو انہوں نے خرید کر دیا۔ ہاں یہ تفسیر ترجمہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کو بعد میں عرض کروں گا، لیکن شرا بے معنی بیع استعمال ہوتا ہے، یعنی انہوں نے اپنی آخرت کو بیچ دیا بالثمن الاوقس، ایک خسیس مقدار میں۔ اوقس ہم نے عرض کیا کہ یعنی کم مقدار میں، تھوڑے پیسوں کے بدلے انہوں نے اپنی آخرت کو بیچ دیا، یعنی آخرت میں جو ان کو دائمی نعمتیں ملنے والی تھی اگر یہ مومن ہوتے اور جو ہے ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے والے تھے، وہ تمام نعمتیں دنیا کی جو ہے چند دنوں کے بدلے میں انہوں نے ثمن اوقس اور کم قیمت کے بدلے میں وہ سب چیزیں بیچ دیں۔ اس کا شرا معنی بھی ہو سکتا ہے یعنی خرید کرنا، اور پھر ہم آخرت سے مراد لیں گے جہنم، یعنی وہ شرا آخرت ہو یعنی ان لوگوں نے جہنم کو خرید لیا بالثمن الاوقس، کم عمل کے بدلے میں، یعنی انہوں نے جو ہے ایک دنیا میں جو ہے معمولی کام کیا اور اس کے بدلے میں یہ کیا انہوں نے اپنی آخرت کو خرید کر، لیکن یہ معنی جو ہے مناسب نہیں، اس لیے شرا کا معنی وہی بیع معنی مناسب جو یہاں پہ بنتا ہے۔ اس لیے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے انسانوں دیکھو آپ کا جو نفس ہے، اس نفس کی قیمت کو جانو۔ آپ کے نفس کی قیمت یہ ہے کہ انہ لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ، آپ کے نفس کی اگر کم سے کم قیمت ہے تو وہ جنت ہے، بس فلا تبیعوها الا بها، اگر آپ کو نفس کو بیچنا ہے تو نفس کو جنت کے بدلے میں بیچو۔ نفس کو جنت سے کم اگر کوئی چیز کسی کے بدلے میں بیچا تو اس کا مطلب کہ آپ نے معاملے میں خسارہ کیا، یعنی اگر پوری دنیا کسی آدمی کو دی جائے، پوری دنیا وما فیہا دی جائے، چونکہ دنیا تو فانی ہے، پوری دنیا کو اس کا بادشاہ بنایا جائے تو کب تک بادشاہ ہوگا؟ 10 سال 50 سال 100 سال تک بادشاہ ہوگا، پھر فنا ہو جائے گا۔ تو پھر بھی جو ہے آخرت کے بدلے میں یہ جو آپ کو ثمن دیا گیا، یہ ثمن کیا ہے؟ کم ہے۔ تو اس لیے امام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو نفس بیچنا ہے تو نفس جو ہے جنت کے بدلے میں بیچو، اس سے کم قیمت پر نفس نہ بیچو۔ لیکن ان لوگوں نے جو ہے امام حسین علیہ السلام پر ظلم کر کے امام کا ظلم کیوں کیا؟ ایک معمولی مقدار میں، انعام کی لالچ میں جو ہے معمولی خوف کے بدلے میں انہوں نے جو اپنے نفس کو بیچ دیا اور جو ہے آخرت کی ہمیشہ کی جہنم انہوں نے خرید کر لی۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کل اس کو جو ہے مکمل کریں۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ